اسلام آباد کی سرد شام تھی۔ بارش کے قطروں نے پورے شہر کو جیسے خاموش کر رکھا تھا۔ ایک پرانے مگر نفیس گھر میں مریم اپنی ماں سارہ بیگم کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سارہ بیگم بیمار تھی لیکن چہرے پرسکون۔ مریم ہمیشہ ان پر فخر کرتی تھی۔ محلے میں سب انہیں سارہ آپا کہہ کر بلاتے کیونکہ وہ سب کے دکھ بانٹتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ سارہ بیگم کے دل میں ایک ایسا راز چھپا ہے، اگر کھل جائے تو سب رشتے ٹوٹ جائیں۔ مریم کی منگنی حال ہی میں اظفر نامی لڑکے سے ہوئی تھی۔ پڑھی لکھی، شریف، باوقار شخصیت، سب خوش تھے، مگر سارہ بیگم کی آنکھوں میں اکثر ایک انجانی سی پریشانی تیرتی تھی۔ ایک رات مریم نے ماں سے پوچھا، امی آپ کو میری شادی کی فکر کیوں ہے؟ اظفر اچھا انسان ہے نا؟ سارہ بیگم نے نظریں چلا لی، ہاں بیٹا وہ بہت اچھا ہے، بس دعا ہے تم خوش رہو۔ مگر ان کے لہجے میں ایک ایسا درد چھپا تھا جو برسوں سے دبا ہوا تھا۔ شادی کی تیاری زوروں پر تھی۔ اس دوران ایک ڈاکیا ایک پرانا لفافہ لایا جس پر لکھا تھا، برائے سارہ بیگم ذاتی۔ سارہ نے جب لفافہ کھولا تو ہاتھ کانپنے لگے۔ اندر دو سطریں، اگر تم نے مریم کی شادی روکنے کی کوشش نہ کی تو میں سب میں سامنے سچ میں آ جاؤں گا۔ زید، ان کے ہاتھ میں خط زمین پر گر گیا۔ مریم نے دیکھا، امی یہ زید کون ہے؟ سائرہ گھبرا کر بولی، کچھ نہیں بیٹا، پرانا دوست ہے۔ مریم کے دل میں شک پیدا ہوا۔ شادی کے دن قریب آ گئے مگر سارہ بیگم نے دن بدن چپ ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن وہ مسجد گئی اور مولوی صاحب کو کہا، اگر میری سچائی دنیا کے سامنے آئے تو بس خدا سے دعا ہے کہ میری بیٹی مجھے نفرت سے نہ دیکھے۔ مولوی صاحب نے بس اتنا کہا۔ کبھی کبھی ماں اپنی غلطیوں سے نہیں قربانی سے پہچانی جاتی ہے۔ چند دن بعد ایک شخص سارہ کے گھر آیا، وہی زید، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں نفرت۔ میں خاموش نہیں رہوں گا سارہ، تم میری زندگی برباد کی تھی، اب میں تمہاری بیٹی کی خوشی چھین لوں گا۔ مریم نے سب سن لیا۔ وہ اندر آئی اور چیخی، امی یہ کیا کہہ رہے؟ سارہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ سچ ہے مریم، تم جسے باپ سمجھتی ہو وہ تمہارے اصل والد نہیں، زید تمہارا حقیقی باپ ہے۔ کمرے میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ مریم زمین پر بیٹھ گئی۔ امی آپ نے مجھے یہ بتایا کیوں نہیں؟ جھوٹ کیوں بولا؟ سارہ بولی، میں نے تمہیں اس لیے چھپایا کیونکہ زید نے اپنی بیوی کے بعد تمہیں ماننے سے انکار کیا تھا۔ میں نے تمہیں گناہ نہیں، عزت کے ساتھ پالا۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تمہیں زندگی دی۔ زید تنسیہ ہنسا، زندگی؟ تم نے میری بیٹی کو میرا نام بھی نہ دیا۔ مریم نے کہا، مجھے آپ کا نام نہیں چاہیے، میری ماں ہی میرا فخر ہے۔ زید وہاں سے چلا گیا مگر مریم کے دل میں زلزلہ آ گیا۔ اسی رات سارہ بیگم کو دل کا دورہ پڑا۔ آخری سانسوں میں انہوں نے مریم کا ہاتھ پکڑا، بیٹا کبھی بھی کسی کے ماضی سے نفرت مت کرنا، کیونکہ کچھ سچائیاں اگر ظاہر ہو جائیں تو رشتے سانس لینا بھول جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مریم کا جہاں ٹوٹ گیا مگر چند دن بعد اسے ارسلان، زید کا بیٹا اور اس کا سگا بھائی کا خط ملا۔ میری ماں کے مرنے سے پہلے اس نے سچ بتایا تھا کہ میری والد نے تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی، محبت نہیں، وہ مجرم تھا نہ کہ تمہاری ماں۔ مریم اپنی ماں پر فخر کرنا، اس نے گناہ نہیں قربانی دی تھی۔ مریم کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، امی نے سچ چھپایا نہیں، بچایا تھا۔ چند مہینوں بعد مریم نے عورتوں کے لیے ایک سینٹر کھولا، سائرہ ویمن شیلٹر، جس کے دروازے پر لکھا تھا، یہ ان ماؤں کے لیے ہے جو سچ بولنے کی سزا بھگتتی ہے مگر اپنی بیٹیوں کو عزت دینا نہیں بھولتی۔ اور جب کبھی شام ڈلتی ہے تو مریم کی آواز گونجتی ہے، امی آپ کی خاموشی آج میری طاقت ہے۔ ماں کا پیار کبھی گناہ نہیں ہوتا، چاہے دنیا اسے غلط سمجھ لے۔ کچھ راز خاموشی میں ہی محفوظ ہوتے ہیں تو بہتر ہے، کیونکہ سچ میں کبھی کبھی رشتے مار دیتا ہے۔